سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، صدر مجلس اور یہاں دانشوران تشریف فرما ہے، آج کی یہ مجلس، ہمارا یہ پروگرام ایک ایسے حساس موضوع پر ہے کہ جو ایک ایک ایمان والے کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی، مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات، کہ جس بدبخت نے یہ کوشش کی تھی، اس کی نیت، اس کی منشا اصل کے اعتبار سے وہ ان دو فرقوں میں نفرت پھیلا کر تفریق کرنے کی تھی۔ اگر یہ پروگرام دوسرے علماء اہل سنت والجماعت ایک طرف وہ کریں، ایک طرف اسی پروگرام کو شیعہ حضرات کریں، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کریں، تو یہ زیادہ مؤثر ہے، یہ زیادہ اثر انداز ہے، اور ضرورت بھی آپ ہی حضرات کی ہے اس طرح کے پروگرام کی، کیونکہ سازش کرنے والوں کا جو منشا اور مقصد ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی نگاہ اسی بات پر لگی۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضرات شیعہ حضرات کو کہ انہوں نے جو اعلان کر دیا کہ اس سے ہمارے رشتے ناطے، مرنا جینا، خوشی غم سب ختم ہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ ایسا کام ہو گیا کہ وہ مرنے کی جگہ تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ یقین مانیے، اسے لگ رہا ہے کہ میں کہاں ڈوب کر مروں تو وہی میری رسوائی ہوگی۔ اور میں بالکل یہ بات حقیقت کہتا ہوں کہ اب کسی بھی طرح کے پروگرام کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ وہ ختم ہو گئے۔ جس فاسد نیت سے یہ پروپیگنڈا چلایا گیا، اس نیت کو، اس مشن کو آپ لوگوں نے ختم کیا۔ اب ہمیں ضرورت ہے مجلسیں کرنے کی، چھوٹے بڑے پروگرام سے تعلق مضبوط کیسے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ختم ہے، وہ مر چکا، وہ جیتے جی تمام زندگی کے لیے مر گیا۔ جتنی سانس لے گا ذلیل اور رسوا ہے کہ سور اور کتوں سے زیادہ بدتر ہوا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علماء کرام، مفتیان کرام، ہمارے یہ دانشوران جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں، یہاں سے آپ اس عہد کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہم پورے قرآن پر محنت کریں گے، ہمارے گھروں کا کوئی بچہ یا کوئی بڑا، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کریم کی تعلیم سے اس کی زندگی اگر آپ کسی کو عملی جواب دینا چاہتے ہیں، یہ پروٹیسٹ کرنے، مظاہرے کرنے، آپ یقین مانیے کہ اصل کام سے ہمیں ہٹا کر دوسری طرف ہماری توجہ لگانے کی کوشش ہے۔ اگر مسلمان قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو آپ یقین مانیے کہ وہ اصل کام جس کی شروعات ہونی باقی ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اصل کام باقی ہے، ہمیں نمونہ بننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ بن گئے،
چلتے پھرتے ایک مسلمان جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کی زندگی سے قرآن کریم ظاہر ہونے لگا، قرآنی احکامات ظاہر ہونے لگے، تو یہ علماء جو تشریف فرما ہے انہیں فرصت نہیں ملے گی، لوگ آ کر اپنے نام پیش کریں گے کہ قرآن پر ایمان لانا ہے، آپ موقع دیجیے۔ اور دنیا میں جو بوکھلاہٹ ہے، دنیا میں جو بے چینی ہے، وہ اسی بات کی بے چینی ہے کہ قرآن کریم کی طرف، اس مذہب کی طرف خاص طور سے دنیا کا نوجوان بے چینی اور بے تابی کے ساتھ متوجہ ہے۔ ایسے کچھ لوگ تیار کر دیے گئے، انہیں ریسرچ کرائی گئی، انہیں پڑھایا گیا اور انہیں سمجھایا گیا کہ اگر ایسے کام نہیں چلتا تو اس دوسرے انداز میں تفریق اور نفرت کے ذریعے سے کام چلا لو تاکہ ہم اپنے لوگوں کو روک کر رکھیں۔ سمجھیے بات کو، بات بہت بڑی ہے، مشن بہت بڑا ہے، مشن عالمی سطح کا ہے، بڑا مشن ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد مانتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی، وہاں یہ بھی کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تو ساری مخلوق کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ پھر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ صرف مسلمانوں کا نہ تو رب صرف مسلمانوں کا رب ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، اور نہ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جس قوم کا مشن اتنا وسیع ہو، ہم اپنے مشن کو کیوں محدود کریں، ہم اپنے دائرے کو کیوں کم کریں؟ ہمیں تو اسی نظریے سے کام کرنا ہے کہ ہمارا غیر کوئی نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان جس بات پر ہے اس ایمان پر ہم مکمل طریقے سے جم جائیں۔ ایمان اندر کی چیز ہے، اسلام ظاہر کی چیز ہے۔ اسلامی احکامات کو آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ جس وقت یہ ایمان والے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، یہ اپنے اسلام کو حقیقت میں ظاہر کریں گے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معاشرت سے اور اپنی روزمرہ کی زندگی سے، تو یہ بات بالکل میں مکمل اعتماد و یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو، کیونکہ یہاں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں تو گالیاں کھا کر دعائیں دینا ہے، یہاں تو پتھر کھا کر دعائیں دینا ہے، یہاں تو کانٹوں پر چل کر دعائیں دینا ہے، کہاں ہے؟ اس لیے میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ اس مشن کو آپ اگر مکمل طریقے سے کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیجیے، اور خاص طور سے کیونکہ ان قرآن کریم کی 26 آیتوں کو لے کر آج نہیں، بڑے بڑے لوگ فلاسفر جن کو دنیا کہا کرتی تھی، ہم ان کو احمق اور بیوقوف اور جاہل کہتے ہیں، بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ آپ عوام و خواص سب اس بات کا ارادہ کیجیے کہ ضرور بالضرور ان 26 آیتوں کو ہم حفظ یاد کریں گے۔ یہ عملی جواب ہے۔ اپنی مساجد کے اندر، اپنی مجالس کے اندر ضرور ہم اپنے مسلمانوں کو ان قرآن کریم کی 26 آیتوں کی تفسیر، ان کا شان نزول اور ان کے آیتوں کے نازل ہونے کا مقصد ہم عام کریں گے تاکہ دنیا کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا، اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر عملی طور پر دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم قرآن کے ماننے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور صرف جذباتی طور پر نہیں، مکمل ہوش و حواس کے ساتھ بھی، اور اگر ضرورت پڑی تو جذباتی طور پر۔ جی آج کس طرح کاریہ رکھا آپ نے؟ یہ کاریہ جو ہے جو قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نعوذ باللہ
ایک ایسے شخص نے کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کی۔ یہاں لوگوں کو احساس ہے اس بات کا، ہر ایک وہ شخص جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کو لے کر ان سے بے چین۔ تو کیا کارروائی چاہتے ہیں اپنے خلاف؟ ہم سب سے پہلے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس ماننیے اچھ نیالیہ کو کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے، اس عرضی کو خارج کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کلکتہ ہائی کورٹ نے ایسا کیا ہے، نظیر موجود ہے، مثال ہے کہ وہ مذہبی معاملہ ہے، اس میں اختیار ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کو بھی کہ وہ اس میں کوئی فیصلہ دیں، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اور اس شخص نے اپنے اس ناپاک حرکت کی بنا پر سپریم کورٹ کے بھی وقت کو ضائع اور برباد کیا ہے، اور ملک کی جو ایک امن و سلامتی ہے، یکجہتی ہے، اس کو بگاڑنے کی، نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا شخص ملک کے اندر بد امنی پھیلانے کا ذمہ دار ہے، اس کے خلاف NSA کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ اسی کے خلاف میں سب کچھ لوگ موجود ہیں جو دیکھیے آج پروگرام جو ہے اس بات کا غم اور غصے کا اظہار ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو یاچکا دائر کی گئی ہے قرآن کریم کے تعلق سے، تو ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، تو کرنا بھی چاہیے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ ناکام کوششیں ہیں، اس قرآن کریم کی عبادت کے ذمہ اللہ کو نہیں دے۔ بس بات اتنی ہے کہ ایسی ناپاک حرکتیں کس کے اشاروں پر، کن کی سازشوں کا حصہ ہے، ان کی بھی جانچ ہو، اور اس طرح کی حرکت کرنے والے کے خلاف سنگین سے سنگین دفعات میں مقدمہ قائم کیا جائے، تاکہ نفرت پھیلانے والوں کو ملک کی امن و سلامتی کو برباد کرنے کا کوئی موقع نہ ملے۔ اور بڑے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں